بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور آگ کا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنی قوم کو اتنی واضح دلیل کے باوجود بھی وہ کفر پر قائم رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ایک میدان کا انتخاب کیا، پھر اس میدان کو پتھروں سے گھیر دیا اور سب کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیرے میں رکھا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں جمع کی گئی۔ لکڑیاں اتنی جمع ہوئی کہ زمین تک نظر نہیں آتی تھی۔ پھر ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا: اے ابراہیم، اگر کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود صرف حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کسی نے ایمان نہ لایا۔ آگ کا واقعہ جب نمرود بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا: میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لایا جائے اور دونوں کو سزائے موت کا فرمان تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو موت کا حکم دیا اور ایک کو رہا کر دیا۔ اس سے اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ وہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور مار سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اس پر کافر بادشاہ حیران رہ گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ سوائے عبرت پکڑنے کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر جانے کو کہا۔ ان سب کے بعد آپ نے شہر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام کے حران نامی بستی میں مقیم ہوئے اور اپنے چچا ہاران کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حران کے لوگ بت پرست نہیں تھے بلکہ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ ان کو بتائیں گے کہ ستاروں کی پرستش کرنا باطل ہے۔ چونکہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے اسی لیے ان کی عبادت کا وقت رات کا ہوتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی عبادت باطل ہے، ایک رات اللہ نے آسمان کے دروازے اور پردے کھول دیے تو آپ علیہ السلام چاند، ستارے اور آسمان کی سلطنت کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات بستی والوں کے ساتھ نکلے۔ اچانک ایک ستارہ نکلا جو دیکھنے میں خوبصورت اور اس کی چمک دمک بہت تھی۔ آپ علیہ السلام نے بطور مذاق سے کہا: یہ میرا رب ہے۔ پھر جب کچھ دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے: یہ تو غروب ہو گیا، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے روز پھر سب لوگوں کے ساتھ نکلے تو چاند کو دیکھا۔ یہ شکل صورت میں ستاروں سے زیادہ خوبصورت اور روشن تھا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے: اگر میرے رب نے ہدایت نہیں کی تو
میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ تو کہاں ہے؟ میری رہنمائی فرما۔ ان باتوں سے آپ علیہ السلام ان لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے تاکہ وہ غور کریں۔ پھر جب دن میں سورج طلوع ہوا تو آپ کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم رات کو چھوٹے چھوٹے رب کی عبادت کرتے ہو، کیوں نہ اس ایک ہی بڑے رب کی عبادت کریں؟ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں تو تمہارے شرک سے بیزار ہوں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہا میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ جب اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ مصر کے لیے ہجرت کی۔ وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بے حد حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے کر آؤ، اور ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے؟ اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ سے کہا اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا یہ میرے بھائی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام بولے اے سارہ، اس سرزمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب سارہ کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بدکار شخص ہے تو اللہ سے دعا کی اے اللہ تجھے معلوم ہے میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ نے سارہ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر سارہ خوف زدہ ہو گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پھر سے دعا کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ جم گیا اور پھر آپ کی دعا سے ٹھیک ہوا۔ وہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب وہ سارہ سے کہنے لگا اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنے کارندے سے بولا تم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکس جن کو لائے ہو۔ پھر ان کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر